مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات الليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں 10 سال تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے والدین نے انہیں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کی صحبت میں رہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے، اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے، اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ 3 صفتیں خاص طور پر یہاں بیان فرمائی کہ آپ سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو جہاں سیرت کے اعلی مقام سے نوازا تھا، وہاں حسن صورت میں بھی آپ یکتا تھے۔ خود یہی حضرت انس ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار جوڑا پہنے ہوئے تشریف فرما تھے۔ تو میں کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین معلوم ہو رہے تھے۔ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ خود قرآن کریم نے ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا حسن صورت عطا فرمایا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہم نے کوئی روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ انہوں نے ایک
کچھ اشعار کہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. نعتیہ اشعار ہیں. ان میں سے ایک شعر میں وہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں، جن کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی تھی، تو اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ اسے ملامت کیا کرتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کے گھر میں غلام کے طور پر تھے، اور ایک اس کی حیثیت زلیخا کی حیثیت مالکہ کی تھی. تو وہ جو سہیلیاں تھیں زلیخا کی وہ ملامت کیا کرتی تھیں کہ یہ مالکہ ہو کر اپنے ایک غلام پر اس طرح فریفتہ ہے. تو اس نے ان کا علاج یہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ ان سب کی دعوت کی، اور قرآن شریف میں واقعہ ہے دعوت کی. دعوت کے اندر کچھ نارنگیاں رکھ دی اور ساتھ میں چھری رکھ دی کہ یہ کاٹ کر کھائیں. اور دوسری طرف جب وہ نارنگیاں وغیرہ آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اندر آ جاؤ ان کے سامنے. تو یوسف علیہ السلام جس وقت داخل ہوئے کمرے کے اندر، اور یہ زلیخا کی سب سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں چھری تھی اور نارنگی تھی، تو ایک دم سے جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کا حسن و جمال دیکھ کر ایسی مبہوت ہو گئی یہ ساری سہیلیاں کہ ہاتھ میں چھری تھی، نارنگی کاٹنا چاہتی تھی، مبہوت ہو کر خود اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. یہ قرآن شریف میں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور جب ہاتھ اچانک دیکھا کٹ گئے تو زلیخا نے کہا کہ فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ تم اس کے حسن پر کیسے فریفتہ ہو گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس شعر میں کہ زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اگر وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کا جلوہ دیکھ لیتی تو ہاتھ کے بجائے اپنے دل چیر ڈالتی. لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. وہاں ہاتھ کاٹے تھے، یہاں دل چیر لیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا فرمایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے. کوئی بھی انسان کبھی آپ کے پاس آتا کوئی حاجت لے کر تو نامراد واپس نہیں جاتا تھا. کبھی آپ نے لا کسی کو نہیں فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے آتا تو کبھی کسی سائل سے نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. اور پھر آگے اسی بہادری کا ایک واقعہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینہ منورہ میں لوگوں میں گھبراہٹ اچانک پیدا ہوئی. گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ جو اس زمانے میں چھوٹی سی بستی تھی، اور آج کل جن لوگوں نے نیا حرم نبوی دیکھا ہے مدینہ منورہ میں تو کہتے ہیں جتنا پورا حرم ہے وہ سارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بستی تھی وہ سارا آ گیا حرم کے اندر. تو چھوٹی سی بستی تھی. رات کو لوگ سوئے ہوئے تھے، اچانک بستی سے باہر جنگل یا صحرا کی طرف سے کوئی خوفناک قسم کی آواز آئی. وہ آواز
کچھ شاید اس قسم کی تھی جیسے کوئی اچانک کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے، رات کو سب خون مار دے، یا خدا جانے کیا آواز تھی جس سے سب لوگ ایک دم سے خوف زدہ ہو کر پریشان ہوئے اور گھبرائے کہ یہ پتہ نہیں آواز کیسی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں باہر نکلے گھروں سے، اور گھروں سے باہر نکل کر جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف چلنے شروع کیا معلوم کرنے کے لیے کہ آواز کس قسم کی ہے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار واپس تشریف لا رہے ہیں، یعنی ابھی لوگ چلنا ہی شروع کیا تھا کہ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر، اور وہ پہلے آگے تشریف لے جا چکے تھے اور جا کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، اس کی ننگی پیٹھ پر آپ سوار تھے، اس پر زین نہیں تھی، اور آپ نے اپنے گردن مبارک گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی اور واپس تشریف لا رہے تھے، اور سب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، آگے کچھ بھی نہیں، لن تراؤ، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ یہ گھوڑا جس کے اوپر سوار تھے وہ حضرت ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، ان کا گھوڑا تھا جو آپ نے ایسے عاریتن لیا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ گھوڑا کو تو میں نے سمندر کی طرح تیز پایا، اتنا تیز دوڑا یہ گھوڑا کہ گویا سے ہمارے مطلب سمندر چھاٹے مار رہا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، خوف کے عالم میں تھے، اور ہر شخص پریشان تھا کہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آیا ہے، اور ابھی سب مل کر جا کر دیکھنے کی کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تنے تنہا اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے اور لوگوں کو اطمینان دلایا۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت انس نے یہ بات فرمائی۔ دوسرے صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب جہاد کا موقع ہوتا، جنگ میں جب دشمنوں کا حلہ شدید ہو جاتا اور گھمسان کا رنگ پڑتا اور ہم لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی، تو ہم گھبرا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پناہ لیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جا کر تسلی ہوتی تھی، آپ سارے لوگوں کو تسلی دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا یہ عالم تھا۔ اور یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، شاید مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے کے ایک سفر میں دوپہر کا وقت تھا، تو سارا لشکر جو ہے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا گرمی کے وقت میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں جا کر آپ لیٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے، اور آپ کی جو تلوار تھی وہ آپ نے اپنے پاس قریب رکھ لی، اور اس پر آنکھ لگ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دم سے مشرکین میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں اور سو رہے ہیں اور تلوار پاس پڑی ہوئی ہے، تو اس سے بہتر موقع کیا ہوگا؟ وہ جلدی سے آیا اور تلوار اس نے اٹھا لی۔ جب تلوار اٹھا کے کھڑا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ نہتے ہو گئے۔ تو اس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تم میرے قابو آئے ہو، اور آج تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اطمینان سے فرمایا، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تذبذب نہیں، اطمینان سے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے۔ اس نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ تلوار سر پر موجود ہے اور خود نہتے ہیں، اور میں جس وقت چاہوں وار کر کے علیہ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن یہ عجیب
ہیں کہ ان کے اوپر ادنا گھبراہٹ نہیں، ادنا تذبذب نہیں، اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا مجھے بچائے گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا اس شخص کے اوپر ایسا اثر ہوا، روب ایسا پڑا کہ وہ تھر تھر کر کے کانپنے لگا، اور اسی کبکباہٹ کے عالم میں تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھا لی تلوار اور فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ شخص یہ منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس واسطے کہ تم نہتے ہو اور میں اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کرتا۔ تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایک تو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے، اسے اچانک فرماتے ہیں کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے جو سبق دینا مقصود ہے وہ یہ کہ ایک مومن جس کا اللہ جل جلالہ پر ایمان ہو اسے بزدل نہیں ہونا چاہیے، مومن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، مومن کو بہادر ہونا چاہیے، اور بہادر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان احتیاط اپنی حد تک جو احتیاط کے معمول کے تقاضے ہیں ان پر بے شک عمل کرے، لیکن ان پر عمل کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے پہنچنا ہے، کائنات کی کوئی طاقت مجھے اللہ جل جلالہ کی تقدیر کے خلاف نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اطمینان ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ ساری کائنات مل کر بھی اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ساری کائنات مل کر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ایک حبہ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہی مضمون ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جس مومن کا اس بات پر ایمان ہو، جس مومن کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی چیز اس کائنات میں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، تو اس کو بزدلی سے کیا واسطہ، اس کو بزدلی سے کیا، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اللہ ہی نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ بھائی احتیاط کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کر لو۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نکلے اندھیرے میں تو تلوار لے کر نکلے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو گردن میں تلوار تھی، تو معنی یہ کہ سبق یہ دے دیا کہ احتیاط نہ کرنا اور اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ خودکشی ہے جس کی اجازت نہیں، لیکن احتیاط کے تقاضوں پر پورا عمل کر لو جو معمول کے تقاضے ہیں۔ ہتھیار لے کر تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی جا سکتے تھے بغیر ہتھیار کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ کرائے گا، نہیں، لیکن اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان جتنا تم کر سکتے ہو وہ کر لو، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑو۔ تو بچاؤ کی جو تدبیریں ہیں ان کو اختیار کر لے آدمی، اور اختیار کرنے کے بعد پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میری تقدیر میں وہ ہو کر رہے گا، کوئی انسان مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اعتقاد جس کے دل میں جاگزین ہو جائے پھر وہ کائنات کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ موحد سے بر پائے ریزی زرش کہ فولاد ہندی نہیں بر زرش، موحد وہ ہے کہ اس کے پاؤں پر سونا بکھیر دو
یا اس کے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو کسی سے امید اور کسی سے خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ جل جلالہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے اور اللہ سے امید، نہ وہ امید کسی اور سے باندھتا ہے نہ اللہ کے سوا کسی اور سے کرتا ہے۔ تو توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ذرہ، کوئی پتا اس کی مشیت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ وہی ذات محبت کے لائق ہے، وہی ذات امیدیں باندھنے کے لائق ہے، وہی ذات خوف سے اور ڈرنے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی ذات ڈرنے اور امید باندھنے کے لائق نہیں۔ تو جس کے دل میں یہ اعتقاد ایک مرتبہ جاگزین ہو جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، جو کچھ ہونا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد کے استاد تھے، اور دارالعلوم دیوبند جو بڑا زبردست تعلیمی ادارہ تھا اس کے سب سے بڑے منتظم اعلیٰ تھے۔ تو ایک زمانے میں ان کے خلاف ایک مہم چل پڑی۔ جیسے ہوتا ہے کوئی منتظم ہوتا ہے کسی کا تو لوگ بعض اوقات اس کے خلاف مہم چلا دیتے ہیں، اور مہم بھی چل پڑی ایسی کہ جو دشمنی کی حد تک پہنچ گئی۔ لوگ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو حضرت یہ کرتے تھے اس زمانے میں کہ دارالعلوم دیوبند کے گرمی کا موسم تھا، دارالعلوم دیوبند کے اپنے دفتر اہتمام کے اوپر چارپائی پر تھوڑا بہت اپنا جو معمول کی حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں وہ تو کر لیے، لیکن گرمی کی وجہ سے باہر اندر نہیں سو سکتے تھے تو باہر اسٹینڈ میں سویا کرتے تھے چارپائی پر۔ تو کسی نے آ کر ایک دن کہا کہ حضرت یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، تو ایسے حالت میں آپ ذرا خاص طور پر احتیاط کریں، اور یہاں اوپر آپ سوتے ہیں چھت کے اوپر کھلی چھت پہ، تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا حبیب الرحمان صاحب نے کوئی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے احتیاط تو کرنی چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے انشاءاللہ اس کے مطابق احتیاط کروں گا، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی بھی میسر نہیں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمانی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی اولاد میں تھے۔ تو فرمایا کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی بھی میسر نہیں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا باغیوں نے تو رات کے وقت میں اندھیرے میں چوری چھپے دفن کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس واسطے جو کچھ ہونا ہوگا ہو رہے گا، ہاں البتہ اپنی سی احتیاط بے شک کرنی ہے، تو اس کا جو کچھ تقاضا ہے اس کے اوپر عمل کر لوں۔ تو ایک مومن کا جب یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، تو پھر کاہے کا ڈر اور کاہے کا خوف؟ ہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہتھیار لے لو لے لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احتیاط کرو احتیاط کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچاؤ کا سامان کرو کرو۔ لیکن ڈرنے کا کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہی شجاعت کا حاصل ہے، شجاعت اور بہادری کا یہی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اپنے رحمت سے۔ آگے دوسری حدیث ہے، کیا سب احادیث چل رہی ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متعلق۔ تو ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ازواج مطہرات میں بڑا بلند مقام ہے ان کا، وہ فرماتی ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آ کر کہا السلام علیکم۔ یہ یہودی قوم جو ہے یہ ابتدا ہی سے
جس کی طبیعت میں شرارت ہے، کچھ شرست میں داخل ہے. قرآن شریف بھی سارا بھرا ہوا ہے اس کی شرارتوں کے بیان میں. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا جس کی کوئی حد و حساب نہیں. تو شرارت ہے طبیعت میں ہمیشہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے آس پاس ان کی بستیاں تھیں یہودیوں کی، اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان کو طرح طرح سے حسد تھا. ایک حسد تو یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، پیغمبر مبعوث ہوں گے. تو بشارتیں موجود تھی تورات میں، تورات کے مختلف صحیفوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی. تو ان کو خیال یہ تھا، یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائیں وہ بھی ہمارے ہی خاندان سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا تکوینی طور پر نظام بنایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اس طرح سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اسرائیل ہی دوسرا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو ان کی اولاد میں سارے انبیاء کرام آتے رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صرف آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سارے انبیاء بنی اسرائیل میں اور ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، سید الانبیاء والمرسلین. تو سارے انبیاء چونکہ بنی اسرائیل میں آتے رہے تھے، اور یہودی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس واسطے ان کی خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ بھی ہمارے خاندان میں بنی اسرائیل میں آئیں. آ گئے بنو اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان کو حسد ہو گیا. قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا کہ ان کو اس واسطے حسد ہے کہ یہ اس خاندان میں کیوں ہوئے. ایک تو حسد کی وجہ یہ تھی. دوسری حسد کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو ہے ہمیشہ سے پیسے کا پوچھ رہا ہے. اس کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہ ہمیشہ سے پیسہ اور مال و دولت. تو مدینہ منورہ میں بھی جو یہودی آباد تھے ان کا سارا تجارتی کاروبار جو تھا وہ سود کا تھا، اور جو مدینہ منورہ کے دوسرے لوگ تھے ان کو یہ قرضے دیتے اور سود پر دیتے اور سود کا کاروبار کرتے تھے ان کے ساتھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہوتا، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، ایک اوس کا قبیلہ ایک خزرج کا قبیلہ، اور دونوں قبیلوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. اور یہ یہودی وہ جنگ باقاعدہ کراتے تھے تاکہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہے اور ہم اپنی چودراہٹ کے اوپر قائم کرتے رہے. جب دونوں قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی تو ہر قبیلہ کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ انہی کے پاس جاتا تھا، یہودیوں کے پاس، اور یہ سود پر اس کو قرض دیتے تھے. تو ان کی لڑائیوں اور جنگوں سے ان کا کاروبار چمکتا تھا، ان کے پیسے کھڑے ہوتے تھے. یہ سلسلہ چلایا ہوا تھا انہوں نے. جب حضور افضل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کے برکت سے، آپ کے فیض سے یہ دونوں قبیلے شیر و شکر ہو گئے. آپ نے دونوں کی صدیوں کی لڑائیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کرا دی. آپ کی تشریف آوری سے کچھ ہی پہلے اسی مدینہ منورہ میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی ہے جس کو بعاث کی لڑائی کہتے ہیں، جنگ بعاث. وہ جنگ بعاث 120 سال تک جاری رہی ہے، 120 سال تک. اور اس میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے اور نمایاں لوگ تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے 120 سال کی اس جنگ میں. اتنے بڑے زبردست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دونوں قبیلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایمان کی دعوت دی، توحید پر دونوں کو جمع فرمایا، دونوں کے گلے ملوا دیے.
اور دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یاد کرو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. محبتیں قائم فرما دی کہ دونوں قبیلے بھائی بھائی بن گئے. اب کوئی لڑائی باقی نہیں رہی. جب ان کی لڑائیاں ختم ہوئی تو یہودیوں کا سارا کاروبار ان کی لڑائیوں کے اوپر موقوف تھا, وہ ٹھنڈا پڑ گیا. اس لیے اور ذرا ان کو جلن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نتیجہ یہ کہ یہ طرح طرح کی سازشیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے رہتے تھے. سازشیں اور تو کرتے تھے, من جملہ اور شرارتوں کے ایک شرارت جو ان کے منہ سے نکل جاتی تھی وہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ بھئی جب مسلمان ایک دوسرے سے ملیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر نازل ہو, ہے نا. السلام علیکم کا معنی یہ ہے. تو عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے السلام کے بجائے السام, یعنی لام اگر نکال دو بیچ میں سے, سلام میں سے نہ لام بیچ میں سے نکال دو, السام کہو تو سام کے معنی ہے موت, ہلاکت اور موت. تو یہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آ کر السلام علیکم کہتے, السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم. اب دوسرا سننے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ لام بولا کہ نہیں بولا, تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چالاکی سے کام لے رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں جس کا معنی ہے کہ اللہ میاں تمہارے اوپر ہلاکت نازل کرے اور تمہیں موت آ جائے. یہ جملہ بولتے تھے بجائے السلام علیکم کہنے. تو ایک دن آئے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ آئے یہودی کچھ اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم انہوں نے کہا ہے. تو حضرت عائشہ نے جواب میں ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ علیکم السلام والزام واللعنہ, کہ تمہارے اوپر وہ جو تم کہہ رہے ہو حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہ السلام علیکم, اور میں کہتی ہوں کہ تمہارے اوپر موت ہو, تمہارے اوپر ہلاکت ہو, اب تمہارے اوپر لعنت ہو. تو انہوں نے السلام علیکم کہا تھا, عائشہ نے 3 لفظ جواب میں کہہ دیا, علیکم السلام والزام واللعنہ. تو اس کے بعد خیر وہ چلے گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے عائشہ, محلن یا عائشہ تو علیکی بالرفق, کیا ہے عائشہ تم نے جو یہ جواب دیا اتنا تیز اتنا سخت, تو کچھ نرمی سے کام لے لینا چاہیے تھا, کچھ نرمی سے کام لینا چاہیے تھا. تو اور تمہیں اتنی سختی اور تلخ کلامی اور فوش کلامی کی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا, وہ بیوقوف بنانا چاہتے تھے ہمیں اور ایسا جملہ بول رہے تھے جو سرکار آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کا جملہ تھا. تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا, میں نے ان کے جواب میں کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا جواب دیا, میں نے کیا جواب دیا. میں نے جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم, بس علیکم کے معنی تم پر. تو ویسے بھی جواب جو ہوتا ہے السلام علیکم کا وہ وعلیکم السلام ہوتا ہے کہ نہیں, وعلیکم السلام کہنا تمہارے اوپر سلامتی ہو. تو میں نے اس کے جواب میں صرف کہا علیکم, یعنی تمہارے اوپر جو کچھ تم کہہ رہے ہو میرے بارے میں وہ تمہارے اوپر ہو. تو یہ میں نے جملہ کہا, نہ میں نے اس میں لعنت کا لفظ استعمال کیا, نہ میں نے اس میں موت کا لفظ استعمال کیا, نہ میں نے اس میں ہلاکت کا لفظ استعمال کیا. تو بس یہ میں نے اتنا جملہ کہہ دیا. اور یاد رکھو وہ کتنا ہی کہتے رہے, جو کچھ بھی کہتے رہے, ان کی بددعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی اور ہماری بددعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی. لہذا تمہیں اتنا آگے بڑھ کر یا علیکم السلام والزام واللعنہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر فرمایا کہ عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں.
نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماں دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ، کہ نرمی جب بھی کسی کام میں داخل ہوگی اس میں زینت پیدا کرے گی، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال لی جائے گی اس میں عیب پیدا کرے گی. یہ سرکار والا. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کس قوم سے واسطہ ہے جس کی ساری زندگی شرارتوں میں بسر ہو رہی ہے، اور جو صبح شام مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور شرارتیں کر رہے ہیں، اور نہ صرف خفیہ کر رہے ہیں بلکہ آ کر منہ سے ایسا کلمہ بول گئے منہ پر کہ السلام علیکم. اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی اور یہ پسند نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ تلخ اور بہت زیادہ سخت اور درست الفاظ میں جواب دیا جائے. فرماتے ہیں جتنی ضرورت ہے بس اتنا بولو، اس سے زیادہ سخت کلامی کی ضرورت نہیں. جب کافروں سے، دشمنوں سے، سازشیں کرنے والوں سے بات چیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ احتیاط فرما رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو نرمی کی تلقین فرما رہے ہیں، تو مسلمانوں کے درمیان آپس میں، کلمہ گوؤں کے درمیان آپس میں کیا منشا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے آپ اندازہ کریں. اور یہی بات بتلانی منظور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ حضور نے ایسا سبق دے دیا کہ اس کے بعد میرے منہ پر کبھی کسی کے لیے لعنت اور ہلاکت کی بددعا کے الفاظ نہیں آئے. جب یہودیوں کے لیے منع فرما دیا تو اور کون؟ نرمی. اور یہ اصول بتا دیا کہ جس چیز میں نرمی داخل ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور جس چیز سے نکال دی جائے گی اس میں عیب پیدا کرے گی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کون؟ جو خدائی کا دعوے دار، خدائی کا جس نے دعویٰ کر رکھا ہے، اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں والعیاذ باللہ، اور ساری اپنی رعیت کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، خدائی کا دعوے دار ہے. اس کے بعد بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو. تو کیا تلقین فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جاؤ اور جا کر اس کو نصیحت کرو. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے جا کر نرم بات کرنا، اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا، کیونکہ دعوت دینی ہے اسے اسلام کی، دعوت دینی ہے اسے ہدایت کی، اور دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے. لعلہ یتذکر او یخشی، اور شاید وہ نرمی کے نتیجے میں وہ نصیحت حاصل کر لے اور اس میں اللہ کا کوئی خوف پیدا ہو جائے. فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جا کر، ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے اور جا کر کہتے تو خدائی کا دعوے دار ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تو ملعون ہے اور تو مردود ہے، اس کو گالیاں دینے شروع کر دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت نامہ دے کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نرمی سے بات کرو. تو میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم بات کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اور تم کس شمار کتار میں ہیں. ہمیں بھی ہدایت نامہ یہ بطریق اولا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس سے بات کریں، دعوت کی کریں، تبلیغ کی کریں، کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، کسی کو برائی سے روکیں، کسی کو اچھائی کی تلقین کریں، تو ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز وہ نرمی کا ہونا چاہیے. یہ قرآن نے پیغام دے دیا.
حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ تو اتنا سرکش ہے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں. آخر دم تک اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ نرم جا کے بات کرو. چنانچہ نہیں لایا ایمان آخر وقت تک, اور اللہ تعالیٰ نے نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا اس کو قیامت تک. کہ آج بھی قاہرہ میں لاش موجود ہے جو سیاہ پڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا. تو یہ پیغام ہے قرآن کا, اور یہی سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ سختی کا برتاؤ کرنا, درستی سے پیش آنا, چاہے وہ دین ہی کے نام پر کیوں نہ ہو. کہ صاحب ہم چونکہ دین کی بات کہہ رہے ہیں اور کسی کو برائی سے روک رہے ہیں تو بہت سختی کا لفظ استعمال کریں. یہ پیغمبرانہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں. اللہ اکبر. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ دیکھو حضرت ہود علیہ السلام کو کہ جب اپنے قوم کے پاس گئے اور جا کر دعوت دی, توحید کی دعوت دی, اور جا کر ان کو ان کی بدعمالیوں پر متنبہ کیا, تو اس کے قوم نے جواب میں کیا کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین. کہ ہمیں تو آپ بیوقوف معلوم ہوتے ہیں. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو آپ بیوقوف معلوم ہوتے ہیں, اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ آپ پکے جھوٹے ہیں. الیاذ باللہ. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے. میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ آج کوئی کسی داعی کو, کسی واعظ کو, کسی مصلح کو یہ کہے کہ تم بیوقوف ہو اور تم جھوٹے ہو, تو جواب میں وہ کہے گا تم جھوٹے ہو, تمہارا باپ جھوٹا, اور تم بیوقوف اور تمہارا دادا بیوقوف, یہ جواب دے گا. لیکن دیکھو پیغمبر نے کیا جواب دیا. پیغمبر نے جواب دیا, یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, میں بیوقوف نہیں ہوں, لیکن مجھے اللہ نے, میرے رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. تو اس نے جو گالی دی تھی بیوقوف کہہ کر, اس گالی کو حقیقت بنا کر اور یہ فرما دیا کہ بھائی مجھے بیوقوفی نہیں ہے, میں تو رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں, تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لایا. تو پیغمبر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. وہ اس کے باوجود کہ اس کے مخالفین کتنا ہی سخت برتاؤ کرے, وہ نرمی سے کام لیتا ہے, اور نرمی سے, اسی نرمی سے دل جیتتا ہے. قرآن فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ تعالیٰ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا فرمائی. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ سخت کلام ہوتے اور درستی کا معاملہ کرنے والے ہوتے تو سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے, لیکن ہم نے آپ کو نرم خو بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے, نرمی کا, شفقت کا. وہ ساری مخلوق پر شفیق ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے کسی طرح بھی. دوس کا قبیلہ یمن کا مسلمان نہیں ہوتا تھا. تو لوگوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ان کے خلاف بد دعا فرما دی, یہ ایمان نہیں لاتے اور الٹے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہم اہد دوسا وأت بہم, اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما دیجئے اور ان کو لے آئیے میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو مسلمان کر دیا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں. بغداد میں مزار ہے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دجلہ کے کنارے, دریائے دجلہ کے کنارے
جا رہے تھے شام کو کوئی اپنے بعد ایک آدھ مرید کے ساتھ، جیسے ہوا خوری کے لیے آدمی نکل جاتا ہے، تو دریا کے کنارے چل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کشتی گزری، اس میں آوارہ اوباش قسم کے کچھ نوجوان سوار تھے، پکنک منانے کے لیے نکلے ہوئے، اور جب نوجوان قوم اور وہ پکنک منانے کے لیے نکلی ہوئی اور اس میں کچھ نہ دین کی فکر نہ خدا کی نہ آخرت کی، تو گاتے بجاتے جا رہے تھے، کوئی گانا بجانا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ قریب سے گزرے حضرت معروف کرسی کے، دیکھا دو ملا ٹائپ آدمی جا رہے، تو وہ ان کی رگے مذاق جو ہے بھڑک اٹھی۔ جب ایسے موقع پر جبکہ اوباش قسم کے لوگ آوارہ نکلے ہوئے ہوں تفریح کے لیے، اور وہاں کوئی مولوی قسم کی صورت کا آدمی سامنے آ جائے تو اور زیادہ مذاق اور دل لگی کی سوچتی ہے، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے اوپر بھی کچھ فکریں کستی ہے۔ جیسے آج کل بھی رواج ہے، اگر کہیں کوئی مولوی قسم کا آدمی ایسے موقع میں نظر آ جائے تو لوگ جو ہے وہ فکریں کسنے سے باز نہیں آتے، تو فکریں کستی ہے۔ تو جو حضرت معروف کرخی کے ساتھ جو صاحب تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ کیسے گستاخ لوگ ہیں کہ ایک تو خود معصیت میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خود مبتلا ہو، جو اللہ کے نیک بندے کوئی حضور کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو اے حضرت آپ ان کے لیے بددعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ایسے نافرمانوں کو، ایسے سرکشوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، فرمایا اللہ آپ نے اس دنیا میں ان کو مسرتیں عطا فرمائی ہیں، خوشیاں عطا فرمائی ہیں، تو اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ وہ ساتھی سے کہا حضرت آپ تو ان کے حق میں اور زیادہ آپ نے دعا کر دی، کہا کہ بھائی تمہارا کیا نقصان ہے، ان کو اللہ نے اگر یہاں دنیا میں خوشیاں دی ہیں، آخرت میں خوشیاں اسی وقت ملیں گی جب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا اور ان کو نیک بنا دے گا۔ تو میں نے دعا یہ کیا کہ اللہ ان کو نیک بنا دے، جس کے نتیجے میں جب دنیا میں ان کو خوشیاں نصیب ہوئی ہیں تو آخرت میں بھی مل جائے، جب ان کو آخرت میں خوشیاں ملیں تو تمہارا کیا نقصان ہے۔ تو یہ ہے ایک مسلح اور ایک داعی کا جذبہ کہ وہ اس قسم کے باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا کہ جو کوئی دوسرا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، اعزاء احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی نیکیوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، حادثات اور صالحات سے ہماری، ہمارے گھر والوں سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@digicom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔